انشاءاللہ آج کی مجلس میں بیان کریں گے کھجور استعمال کرنے کا سنت طریقہ، بہترین طریقہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کو زیادہ بھوک لگی ہوئی ہو اور اسے جلدی توانائی کی ضرورت ہو تو اس کے لیے بہترین غذا وہ کھجور ہے، کہ جب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہو، آپ کا معدہ خالی ہو، تو اس وقت اگر آپ کھجور کھائیں گے تو بہت زیادہ مفید ہوگی اور بہت جلد ہضم ہو کر آپ کو توانائی بخشے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھجور تو کھانی ہے ہم نے غذا کے طور پر یا دوا کے طور پر، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی کھجور کھائیں تو سنت کی نیت کر کے کھائیں، کیونکہ کھجور کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ اگر سنت کی نیت سے کھجور کھائیں گے تو ہماری ضرورت بھی پوری ہوگی، غذا بھی پوری ہوگی، ہمیں دوا بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے گا۔ تو اس لیے جب بھی کھجور کھایا کریں سب سے پہلے سنت کی نیت کر لیں، اور پھر کھجور کھانے کے مختلف طریقے ہیں جو سنت نبوی سے ثابت ہیں۔ مثلاً اگر کسی آدمی کے پیٹ میں کیڑے ہوں اور کیڑے ختم کرنے ہوں تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح نہار منہ 7 دانے کھجور کے کھا لے اور کئی دن تک کھاتا رہے تو اس کے پیٹ کے سارے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ کیڑے ختم کرنے کے لیے اگر کھجور کھانا ہے تو صبح نہار منہ خالی معدہ خالی پیٹ آپ نے 7 کھجور کے دانے کھانے ہیں۔ ایک اور طریقہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 دانے اجوا کھجور کے کھاتا ہے اس پر زہر بھی اثر نہیں کرتا اور جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ یعنی اگر آپ زہر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور جادو کے اثر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اجوا کھجور لیں اور 7 دانے روزانہ صبح سویرے کھا لیں تو انشاءاللہ آپ پر زہر بھی اثر نہیں کرے گا اور کوئی جادو بھی اثر نہیں کرے گا۔ اور تیسرا طریقہ جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نقل فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ کھجور کے ساتھ ککڑی ملا کر نوش فرماتے تھے۔ ککڑی سے مراد کھیرا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد ککڑی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں، اس لیے کھجور کے ساتھ کھیرا ملا کر کھانا اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے، اس لیے کہ کھجور کا مزاج جو ہے نا وہ گرم ہے اور کھیرے کا مزاج وہ ٹھنڈا ہے۔ تو جب ایک چیز گرم ہے دوسری چیز اس کے ساتھ ٹھنڈی ملا کر کھائی جائے تو اس میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ کھجور کی گرمی کو کھیرا جو ہے نا وہ اعتدال پہ لے آتا ہے، اس کی گرمی کی شدت دور کر دیتا ہے، اور کھیرے میں جو ٹھنڈک ہے اس کو اعتدال پر لانے کے لیے کھجور اس کو اعتدال پر لے آتی ہے، تو یہ ایک معتدل معجون بن جاتا ہے۔ تو بہترین غذا ہے، اور جو لوگ کمزور ہیں، دبلے پتلے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم موٹا تازہ ہو جائے، بڑا ہو جائے، تو اس کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ وہ کھجور کے ساتھ کھیرا ملا کر کھائیں۔ اور ایک روایت ملتی ہے بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ میں، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول مبارک ہے،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بہت دبلی اور کمزور تھی، میری والدہ محترمہ چاہتی تھی کہ میں موٹی تازی ہو جاؤں، اور اس کے لیے میرا بڑا علاج کروایا، بڑے نسخے مجھے کھلائے، لیکن کچھ بھی فائدہ نہ ہوا، نہ میں موٹی ہوئی نہ بڑی ہوئی۔ آخر کار جب کھجوروں کا موسم آیا اور پکی کھجوریں جب حاصل ہوئیں تو میں نے پکی کھجوریں کھائیں اور ان کے ساتھ کھیرا کھایا، تو اس نسخے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت عطا فرما دی، میں بہترین موٹی تازی خوبصورت بچی بن گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بچہ کمزور ہے، کوئی بچی کمزور ہے، اس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ موٹی تازی ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، تو اس کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ وہ کھجور کے ساتھ کھیرا ملا کر روزانہ پابندی کے ساتھ استعمال کریں، تو انشاءاللہ وہ بہت جلدی ان کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ کھجور کے ساتھ ساتھ مکھن بھی استعمال فرماتے تھے، مکھن اور کھجور ملا کر استعمال فرماتے، ایک بہترین غذا تھی۔ اس لیے اس طریقے سے بھی آپ کھا سکتے ہیں کہ کھجور کے ساتھ آپ مکھن ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد بھی آپ کھجور استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد دل چاہتا ہے کہ کوئی میٹھی چیز کھا لوں، تو بجائے دوسری میٹھی چیزیں کھانے کہ آپ کھجور کے 2-3 دانے کھا لیں، تو یہ بہتر ہے۔ اس کے ساتھ نظام ہضم بھی درست ہوتا ہے اور غذا جلدی ہضم ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ طاقت بھی ملے گی۔ تو کھانا کھانے کے بعد بھی آپ کھجور استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کھجور کا نبیذ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی بہترین نسخہ ہے۔ خاص کر جن لوگوں کو پیشاب کے قطرے آنے کی تکلیف ہوتی ہے یا مثانے میں گرمی کی تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ ان کو نبیذ پلایا جائے۔ نبیذ کہتے ہیں کہ آپ پانی میں کھجور کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس کا پانی پی لیں اور کھجوریں کھا لیں۔ ایک اور طریقہ بھی جو اطباء نے لکھا ہے، حکماء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو کمزوری ہے، جیسے خواتین کو کمزوری ہوتی ہے، تو کمزوری دور کرنے کے لیے اگر آپ کھجور استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر 3 دانے، 5 دانے یا 7 دانے، طاق عدد بھی مستحب ہے، آپ طاق عدد کر لیں، تو 7 دانے کھجور کے کھا کر اس کے اوپر 1 گلاس دودھ کا پی لیں، نیم گرم دودھ پی لیں، تو بہت جلدی فائدہ دے گا اور آپ کی طاقت کو بڑھائے گا۔ تو بہرحال یہ طریقے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو اس طریقے سے آپ کھجور استعمال کریں اور روزانہ استعمال کریں، یہ بہترین غذا بھی ہے، یہ بہترین دوا بھی ہے۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھیں کہ جب بھی کھجور کھائیں تو سنت کی نیت سے کھائیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کی ضرورت بھی پوری ہوگی، آپ کی بھوک بھی ختم ہوگی، آپ کی بیماری بھی ختم ہوگی، آپ کی کمزوری بھی ختم ہوگی، تو دونوں جہان کا فائدہ ہے کھجور کھانے سے۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھجور استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔